اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل طالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وعلی محمد وَلَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ سورہ شعراء کی 193-94 نمبر کی آیت ہے۔ ابتدا یوں ہے کہ انہو لتنزیل رب العالمین، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے تمام عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور اے پیغمبر یہ آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر روح الامین لے کے نازل ہوئے۔ نزل بِهِ الروح الامین علی قلبک، یعنی آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ تمام دنیا کے لوگوں کو ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ باللسان عربی مبین، اور یہ قرآن جو ہے وہ زبان عربی میں صاف ستھرا اور کھلا ہوا ہے، واضح اور روشن عربی میں، یعنی فصیح و بلیغ عربی میں نازل ہوا۔ انہو فی زبر الاولین، اور یہ آپ سے پہلے والے انبیاء جو ہیں ان کے بھی کتابوں اور صحیفوں میں آیا ہے، یعنی اس کتاب کا تذکرہ آپ سے پہلے والے بھی کتابوں میں آیا ہے۔ تو پہلے اس چیز کو صاف کر دیں کہ یہ بات روشن ہو جائے کہ قرآن میں جو بھی ہے یہ معانی اور مطالب، یہ مختلف زمانے میں مختلف صحیفوں میں اور کتابوں میں بھی یہ معانی آئے ہیں، یہ احکام آئے ہیں اور یہ عقائد آئے ہیں، یہ معانی اور یہ مطالب آئے ہیں، لیکن خود قرآن میں تنہا معانی
اور مطالب ہی نہیں ہیں بلکہ الفاظ بھی ہیں، تو یہ الفاظ پہلی مرتبہ اللہ کے ہیں جو رسول پر نازل ہوئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس قرآن کی تعریف میں یہ کہا گیا کہ یہ نازل ہے عالمین کے پروردگار کی جانب سے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے اپنے سے اس کو بول رہے ہیں اور خود ان کا ہے، ان کا نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ جو یہ بول رہے ہیں یہ نازل ہے۔ دیکھیے نزول الگ ہے اور جو بولا جائے وہ الگ ہے، وہ حدیث ہے، وہ قول ہے۔ تو یہ قول ان کا نہیں ہے، یہ نازل ہے۔ ان پر میں الفاظ اور معانی و مطالب کے، تو نازل کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، رب العالمین کی طرف سے۔ اس میں بھی لطافت ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ خالی کہہ دے تو سارا جھگڑا ہی یہی ہے کہ اللہ کو مانے کہ نہ مانے، مگر یہ کہ تمہارا تمام دنیا کے عالمین، تمام دنیا کا پالنے والا ہے، تب تمہارا بھی پالنے والا ہے، اس سے انکار ہی نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں ہے تمہارا پالنے والا۔ تو عرب جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ہمارا پالنے والا ہے، ان کا جھگڑا اس سے تھوڑی نہ تھا۔ رسول اللہ سے ان کا جھگڑا اس بات کا نہیں تھا کہ وہ خدا کو نہیں مان رہے ہیں، توجہ رکھیے گا بات پہ۔ ان کا جھگڑا اس کا نہیں تھا کہ وہ خدا کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم تمہارے بھی اللہ کو مانے لیتے ہیں، تمہارے بھی خدا کو مانے لے رہے ہیں، تمہارے بھی پروردگار 360 جو انہوں نے بنا رکھے تھے ان کے ساتھ ماننے کا ہے۔ تو اور رسول اللہ نے یہی آواز لگا دی کہ لا الہ، یہ 360 نہیں، الا اللہ، سوائے میرے اللہ کے۔ تو سارا جھگڑا اس پر ہو گیا کہ ہمارے کو بھی مان لو تو ہم تمہارے کو بھی مان لیں، اور رسول اللہ نے کہا کہ یہ نہیں ہے، اصل اللہ ہے۔ تو کفار کا نظریہ یہ تھا کہ یہ بھی اور وہ بھی، میرے بھائی سمجھنے کی کوشش کیجئے، کہ یہ بھی اور وہ بھی ہم ماننے کو تیار ہیں، اس کو بھی اور اس کو بھی۔ تو جھگڑا سارا جو ہے وہ اس کا ہے کہ یہ نہیں وہ ہی وہ۔ آج بھی جھگڑا اسی کا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب کل ہم نے آپ کو یہ آیت پڑھی تھی تو پھر دہرا دیتے ہیں کہ اللہ نے صاف صاف یہ بات کہی تھی کہ مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو لوگ اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابلے میں دوسرے کو ماننے لگتے ہیں، وَيُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے وہ محبت اس طرح سے کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی راضی نہیں ہے اس پر کہ اس کے علاوہ کسی کو معبود مانا جائے۔ جو اس کے مقابلے میں لا کر کے معبود مانتے ہیں ان سے راضی نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ خامخواہ اپنی محبت جتا رہے ہیں ان کم بختوں سے، لیکن یہ تو مجھے پتا ہے کہ میرے جو چاہنے والے ہیں اور مومن ہیں وہ ان کفار سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مقابلے میں محبت ان کی زیادہ ہے۔ کیوں محبت زیادہ ہے؟ اس کا رمز یہی ہے کہ اگر ان کو اس طرح سے محبت ہوتی تو وہ بھی ان کو مان رہے ہوتے۔ یہ نشانی محبت ہے
کہ غیروں کا انکار ہے اور میری ہی محبت ہے. اسی کا نام ہے شدت حب، یعنی شدت سے محبت. غیروں کا انکار، صرف مجھے ماننا، یہ شدت محبت ہے. اور ظاہر غیر کو کیوں انکار؟ اس لیے کہ میرا دشمن ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے آ کے کہا کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ سے محبت ہے مجھے، اور بڑی محبت کرتا ہوں، آپ فرزند رسول ہیں. تو آپ نے پوچھا اور میرے دشمنوں سے؟ تو اس نے کہا تھوڑا بہت ان سے بھی محبت ہے. تو انہوں نے کہا افی جوفک قلبین، کیا تیرے شکم میں دو دل ہیں کہ ایک میں میری محبت رکھتا ہے اور ایک میں میرے دشمنوں کی رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا مولا یہ تو آج تک کسی بشر کے نہیں ہوا ہے کہ اس کے دو دل ہوں، دل تو ایک ہی ہوتا ہے. کہا جب دل ایک ہی ہے تو جہاں میری محبت ہے وہاں میرے دشمن کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھیے. تو بات واضح ہو گئی کہ جہاں میری محبت ہے وہاں میرے دشمنوں کی محبت کیسے آ جائے گی؟ تو ایک قانون ہاتھ میں آیا کہ ہماری محبت کے ساتھ دشمنوں کی محبت نہیں آنے پائے. اور یہی بنیاد توحید تھی کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو اس کے مقابل میں جو تم نے بت تراش رکھے ہیں ان پہ محبت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے محبت کا اظہار کرو. ان کے پیچھے کہاں دوڑے چلے جا رہے ہو؟ تو اگر تم ایسا کر رہے ہو تو تمہارے کیا دو دل ہیں؟ ایک ہی دل تو ہے. اب جب ایک ہی دل ہے تو اس میں صرف اللہ ہی ہونا چاہیے. اب اگر تم نے دشمنان خدا کو بھی اپنے دل میں جگہ دیا، توجہ رہے، تو وہ تو امام جعفر صادق نے دو دل سے مسئلے کو حل کیا کہ دو دل. ہمارے ہاں محاورہ ہو گیا کہ یہ دو دل ہیں، بولا جاتا ہے نہیں جب ادھر بھی ہو ادھر بھی، تو انہی کو کہتے ہیں یہ دو دل ہیں. دو دل اردو میں بولتے ہیں اور عربی میں اسی کو منافق کہتے ہیں. اللہ نے اس کا نام رکھ دیا کہ یہ منافق ہے، کہ اس لیے کہ یہ ہم سے محبت نہیں کر رہا ہے، تنہا ہمارے دشمن سے بھی محبت کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب ہم سے محبت کرو تو ہماری دشمن سے نفرت کرو، اور دشمن سے بیزاری اور نفرت ہی کا نام تبرہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور تبرہ کسی اور چیز کا نام تھوڑی نہیں. اور ظاہر ہے کہ یہی لگتا ہے جب آپ دشمن سے بیزاری کا اظہار کریں گے، 360 بت ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے تو یہ کفار کو لگے گا. اب جب لگتا ہے تو ان کو غصہ چڑھتا ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں. تب جو منہ میں آتا ہے بکتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہو گیا ہے، یہ بکواس کر رہا ہے، اس کے پاس جو ہے یہ کلام اسی کا ہے، یہ جنات اس کے اوپر سوار ہو گیا ہے، مجنون ہے یہ، اور یہ بکواس کرتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، غلط تم لوگ پیچھے چلے جا رہے ہو. لیکن جو فصیح اور بلیغ اس کی بلاغت اور فصاحت ہے کلام کی، وہ مسحور کر رہا ہے لوگوں کو. ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہو گیا ہے، اور ادھر کے فصیح اور بلیغ بلاغا شاعر یہ کہہ رہے ہیں بھیا اس کلام کا جواب ہی نہیں ہے. تو اب یہ لیجئے دو جھگڑے اور کھڑے ہو گئے. یہ اپنی طاقت لگائے ہیں رسول اللہ کو برا کہنے پہ، اور وہ جو کافر ہیں وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ کلام جو ہے اس کا جواب نہیں ہے. اب تم جواب لاؤ تو ہم مان لیں گے کہ یہ مجنون ہے، لیکن یہ جواب تو لا نہیں پائے. تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے جوڑ بٹور کے وہ 7 قصیدے لے آئے. بہت عرب کے بہت فصیح ترین قصیدے تھے، اور یہ 7 افراد ایسے تھے جو اپنے اپنے فن کے ماہر تھے. صرف جو ہے کوئی پیکر کھینچنے میں ہے عورتوں کا، اسی کو غزل کہتے ہیں، تو وہ جو ہے پیکر کھینچنے میں تھا. امرؤ القیس سے بڑا عرب میں کوئی
پیکر کھینچنے والا نہیں پیدا ہوا، بہترین پیکر کھینچ دیتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ بس اس کے الفاظ سے عورت سامنے کھڑی ہے. تو اس طریقے کا ماہر تھا وہ. اور اسی طریقے سے دوسرے صاحب تھے، وہ گھوڑے کی تعریف میں ایسا لگے کہ یہ گھوڑا دوڑا رہے ہیں، اور یہ میدان میں پورے گھوڑے کو پوری رزمیاں شاعری ہوتی تھی. کوئی ذات تھے وہ تلوار کے سیف کے بہت ہی دلدادہ تھے، تو تلوار کی تعریفوں میں جواب نہیں تھا، اور ایسا تعریف کرتے جیسے لگتا ہے تلوار میدان میں چل رہی ہے. شعر مجھے کم یاد رہتے ہیں تو اس لیے جو ہے، ورنہ میر انیس مرحوم کا جواب نہیں ہے. تلوار کی جو صفت بیان کی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تلوار کی عکاسی ایسے کر دیے ہیں کہ اپنی نظروں کے سامنے تلوار چل رہی ہے. تو ایسے ہی وہ اپنے زمانے کا تھا. تو یہ ڈھونڈ کے 7-8 قصیدے لا کے ٹنگ دیے. اب ان قصیدوں کے جواب کہ لائیے دیکھیے، یہ قصیدوں سے زیادہ فصیح و بلیغ تو کچھ نہیں ہے. اب ادھر سے حکم آیا کہ پیغمبر پورا قرآن کا تو جواب لا ہی نہیں سکتے ہیں یہ. تو آپ ایک کام کیجئے کہ صرف یہ 3 آیتوں کی اس سورے کو آپ بھی آویزاں کروائیے یہاں. اب دیکھیے، آپ مقابل دیکھیے تو سورہ کوثر پیغمبر نے آویزاں کروا دیا. تب ضرورت پڑی نا آویزاں کروانے کی، اور پیغمبر بھی لے آئے نا مقابل میں. اب بتاؤ، جیسے ہی وہ ہوا تو جو فصیح و بلیغ ترین فرد تھا وہ جب آیا اور اس نے دیکھا، وہ سال میں ایک ہی دفعہ نکلتا تھا، تو وہ بس ان لوگوں کا قصیدہ ایک طرف اور یہ 3 آیتوں کو بار بار پڑھے، پھر آگے جائے پھر پیچھے آئے. سبحان اللہ. اب اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ شعر ہیں، کہ یہ نثر ہیں، کہ یہ نظم ہیں، کہ یہ کیا ہیں، مگر اتنے فصیح کہ نہ پوچھئے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب اس میں بھی دیکھ لیجئے، آپ کہا تو کسی اور مفہوم کے لیے جا رہا ہے، لیکن جس کے سامنے ٹانگ دیا ہے اس کو ہی بتا دیا کہ اگر یہ دشمن بن کے آیا ہے تو یہ ابتر ہے. اس کے بعد بھی اب کچھ نہیں ملنے والا ہے. اسی کلام کو بلندی ہے، اس کو نہیں ہے. یعنی وہ کلام ابتر ہو گیا، اب اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. تو آج بھی اب اس کا تذکرہ نہیں ہے، تذکرہ اسی کا. 1400 سال سے اس قرآن کا جواب نہیں لا سکے. ان کا تم ساری دنیا مل جاؤ، لو اجتمع الانس والجن علی ان یاتوا بمثلہ، اگر تمام انسان و جنات مل کر کے بھی اور ایک دوسرے کے مددگار بن کر کے بھی اس کا جواب لانا چاہیں تو ہرگز نہیں لے کے آ سکتے. تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جواب نہیں لا سکتے ہیں. تب آپ یہ سوچئے کہ جو اس کے معنی ہیں، جو اس کے مطالب ہیں، اس کے الفاظ کے جواب نہیں لا سکتے، اس کی فصاحت و بلاغت کے جواب نہیں لا سکتے. توجہ رکھیے گا میری طرف. تو اب اس کے جو معانی ہیں، اس الفاظ کے جو مطالب ہیں، تو اس کے تو بدرجہ اولا جواب نہیں لا سکتے. جب اس کا جواب نہیں لا سکتے معنی و مطالب کے، تو ان 3 آیتوں کے معنی کیا ہیں، ان کے مطالب کیا ہیں، ان کے مصادیق کیا ہیں، توجہ کرو. تب ان کے بھی جواب نہیں لا سکتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر آپ کو ہم نے کوثر دیا. اب علماء آج تک معنی نکال رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے خیر کثیر ہے، کوئی کہہ رہا ہے مال کثیر ہے. تو اب کثرت کی باتیں ہو رہی ہیں نا، لیکن جو کثیر دیا ہے اس سے بہتر، کوثر سے بہتر کچھ بھی نہیں دیا. ہم نے آپ کو دیا ہے، اب آپ ہماری عبادت کیجئے، اب آپ جو ہے قربانی دیجئے. اور یہ توجہ رکھیے گا کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے. تب مفسرین چاہے جتنا خیر کثیر کہیں، چاہے جو کچھ کہیں، چاہے مال کثیر کہیں، جو چاہیں کہیں، لیکن جب نیچے آتے ہیں تو نیچے کا معنی کیا کریں؟ کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے. یعنی آپ کا دشمن جو ہے اس کے کوئی نہیں ہے آگے پیچھے. اب اس کا مطلب یہ ہے دم بریدہ،
یعنی اس کے اولاد نہیں آئے، اس کے نسل نہیں آئے۔ تو اب اس سے پتا چلا اس جملے سے کہ نبی کو تانا دے رہے تھے کہ ہم نے اللہ کے مقابل میں تم آئے ہو، جو مقابلے والے تھے وہ نبی کو تانا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ ہے کہ اب تمہارے پاس تو اولاد ہی نہیں ہے، تمہاری تو نسل ہی نہیں چلے گی۔ تو اب اللہ نے چیلنج کیا، کہا ان کو کہو کہ تمہاری نسل دم بریدہ ہے، تمہارے نسلیں نہیں ہوں گی۔ تو اب نیچے والا بتائے گا کہ وہاں کثیر جو ہے، کوثر جو کہا ہے وہ کیا معنی ہے۔ اس کا مطلب نسل کی کثرت ہے، اور نسل کی کثرت کا سبب کون ہے؟ کہ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ہو گیا؟ تو زور سے پڑھیے، دھیمے سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اب محسوس ہو گیا آپ کو کہ یہ آیت بھی مصداق کس کی ہے؟ اس آیت کے مصداق فاطمہ زہرا ہیں۔ تو جب الفاظ کا جواب نہیں لا سکتے تو مصداق کا جواب کہاں سے لا پائیں گے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جس کی شان میں یہ نازل ہوا ہے اور جو اس سے مراد ہے، جب اس کے ظاہر کا جواب نہیں لا سکتے ہیں تو حقیقت قرآن کا جواب کون لا سکتا ہے؟ معانی قرآن کا جواب کون لا سکتا ہے؟ مطالب قرآن کا جواب کون لا سکتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب عظمت پہچانیے آپ کہ اس قرآن کو ہم نے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے۔ اب ہم تو دلی میں ہیں، دل والی بات دلی تک ہے، تو اب یہی دل ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ سوچئے یہ دل جو ہے اس قابل ہے؟ یہ تو مادی ہے نا بھائی، اب اس مادے پہ کیا ہوگا؟ مگر دیکھیے دل تو ہے نا، اب اس پر پورا قرآن آ گیا، مکتوب ہو گیا۔ اچھا ظاہر میں چلیے، تو ظاہر میں تو مکتوب ہو گیا، لکھ گیا نا سارا دل پہ۔ ان کا اتنے چھوٹے سے قلب پر یہ اتنا بڑا قرآن دل پہ کیسے آ گیا؟ کیسے آ سکتا ہے؟ کسی شخص نے چھٹے امام مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ جو ہے کیا ایک انڈے میں دنیا کو سما سکتا ہے؟ تو حضرت نے مسکرا کے کہا اوپر دیکھو۔ دیکھا اور پھر نیچے کیا، کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا سورج دیکھا اور پورا آسمان دیکھا۔ یہ چھوٹی سی پتلی میں تیرے پورا آسمان سما سکتا ہے؟ جیسے وہ سما سکتا ہے ویسے ہی انڈے میں پوری دنیا بھی سما سکتی ہے۔ یہ تو جاہل کو جواب تھا۔ اور ایک فلسفی آیا، اس نے پوچھا کہ کیا اللہ محال کو وہ انجام دے سکتا ہے؟ تو حضرت نے پوچھا کہ کیا محالات جو ہیں وہ انجام پا سکتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا جب نہیں پا سکتے ہیں تو خدا کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ خدا میں کمی نہیں ہے۔ یہ جو چیز محال ہے ہونا، مثلا ناقے سے ہاتھی کا نکالنا، کہ ناقہ نہ بڑا ہو اور ہاتھی نہ چھوٹا ہو، تو یہ محال ہے۔ تو محالات پر اللہ کی قدرت تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ خدا قدرت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اس شے میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس میں نقص ہے، خدا میں نقص نہیں، وہ ما کمال ہے۔ وہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو اتنا بڑا کیا جائے۔ تو ظرف ہونا چاہیے، جہاں ظرف ہوتا ہے وہاں خدا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والوں۔ تب یہ چھوٹے سے دل میں پورا قرآن مکتوب کر دیا۔ یہ دل ہے پیغمبر کا، اس دل میں قرآن ہے، اور نازل بھی ہو گئے جبریل۔ نازل بھی روح الامین علی قلبک۔ اب لیجئے، اگر یہی ظاہری دل کو مانے آپ کے دل پہ، تو اللہ ایک طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے جو ظاہر میں ہے، آپ فوراً کہہ دیں گے بھائی قرآن نازل ہوا ہے، مگر لے کے تو جبریل آئے تھے۔
تو جبریل ہی دل کے اوپر بیٹھ گئے کیا؟ دل پر کیسے نازل ہوئے جبریل؟ تو اب یہ بتائیے آپ، اب میں نازل کرائے دیتا ہوں۔ یہ ظاہری قرآن کی بات نہیں، وہ ظاہری دل کی بات نہیں ہو رہی ہے جو آپ کے یہ ظاہر دل یہاں پہ لٹک رہا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ دل نوری کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن بھی کلام نور ہے، لانے والا بھی نور ہے، تو اب جہاں نازل ہوگا وہ قلب بھی نور ہے۔ دلیل یہ ہے کہ مادہ وزن قرآن نہیں اٹھا سکتا، اس نور کا وزن مادہ نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے کہا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا۔ اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کرتا تو تم دیکھتے کہ یہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مادہ اسے نہیں اٹھا سکتا، اس کو نور ہی اٹھا سکتا ہے، اور نور تھا قلب محمد، تو وہ نوری قلب کی بات ہو رہی ہے۔ توجہ کریں، یہ ظاہری دل کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ نوری قلب جو اس کے اندر محفوظ ہے۔ اسی نوری روحی قلب کے اندر آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ جو رکوع کرتے ہیں، آپ جو سجدہ کرتے ہیں، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے ساتھ حشر میں یہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ آپ کے ساتھ لگے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا۔ آپ جیسے ہی مریں گے تو ان کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے قلب پر جو محفوظ ہیں وہ حشر میں سامنے آئیں گے، اور اسی لیے نیت کروائی جاتی ہے قربتاً الی اللہ۔ اب یہاں پر وہ بات آئی کل والی کہ اگر حب خدا ہے تبھی اس نماز کا بھی فائدہ ہوگا، تو اب یہ نماز کی محبت جو ہے آپ کے قلب میں راسخ ہے، تو کون سے قلب میں؟ وہی قلب نورانی میں، ورنہ یہ قلب تو 4 دن کے بعد ختم ہو جانے والا ہے۔ اسے اگر کوئی طائر کھائے بھی، یعنی پرندہ، تو اس کا بھی پیٹ نہ بھرے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ اب اتنا چھوٹا قلب اور اس کے بعد اس پر اتنا بڑا قرآن، یعنی قرآن نوری کی بات ہو رہی ہے۔ لانے والا بھی جو ہے وہ نور، کلام بھی نور، اور صدر محمد مصطفیٰ بھی نور، تو یہ مجمع انوار ہے۔ جب یہ دل نوری ہو گیا تو اب ادھر سے آواز آئی فاطمہ تو بدۃ منی، فاطمہ اسی قلب کا ٹکڑا ہے۔ دوسری جگہ آواز آئی فاطمہ تو مہجتی، فاطمہ میرا دل ہے۔ تیسری آواز آئی فاطمہ تو قلبی و روحی، فاطمہ میرا قلب ہے اور روح ہے۔ تو اب یہ کیوں نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا قلب ہے؟ شاید اشارہ ہو کہ جیسے یہاں پورا قرآن ہے ویسا ہی فاطمہ کے در پر قرآن ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ عظمت حضرت زہرا ہے، یہ عظمت حضرت زہرا ہے کہ اپنا قلب بتایا، اپنی روح بتائی۔ وقت نہیں رہ گیا زیادہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ روح قرآن پڑھیے آپ۔ روح جو کہا ہے پیغمبر نے، فاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہے، بین جنبیا، وہ روح جو میرے درمیان ہے، وہ روح فاطمہ ہے۔ آپ روح کو پہچانیے کیا ہے؟ پیغمبر کی روح کتنی بلند ہے اس کو پہلے پہچانیے۔ یہاں پر ظاہر نہیں ہے کہ وہ روح ہے وہاں فاطمہ گھسی ہوئی ہیں، یہ بھی معنی روحانی ہے۔ یہاں پر بیان نورانی ہے، یہاں پر بیان مادی نہیں ہے، ظاہری نہیں ہے۔ یعنی فاطمہ کی حیثیت وہ ہے جو میرے روح کی ہے۔ تو اب روح مادی نہیں، روح نورانی، یعنی عظمت نورانیہ فاطمہ زہرا، عظمت روحانیہ فاطمہ زہرا بیان ہو رہا ہے۔
فرمایا میری روح ہے. اب روح کیا ہے؟ اللہ نے نبی کی روح کو کیا بتایا، اس کی عظمت کیا ہے. پہلے غور کیجئے، توجہ کیجئے. قرآن کہتا ہے روح کے لیے اللہ نے جس نبی کو خلق کیا ہے وہاں یہ لفظیں آئیں. ہر نبی کو اول اور آخر 2 نبی کا پڑھے دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جیسے ہی اس نے خلق کیا کہا کہ جب میں اس پتلے کے اندر فنفخت فیہ من روحی، اپنے روح میں سے کچھ پھونک دوں تو فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب جو ہے سجدے میں گر جانا. ہو گیا. اللہ نے کہا اپنی روح میں سے، فنفخت فیہ من روحی، تو یعنی پوری روح نہیں، جز. جب میں اپنی روح نسبت دے دی اللہ نے اپنی طرف، اللہ وہاں کہاں بیٹھا ہے؟ یہ شرک نہ ہو جاوے. اللہ کے پاس روح تھوڑی نہ ہے کہ وہ محتاج روح ہے یا جسم کا محتاج ہے. وہ تو نسبت دینے کے لیے بتایا کہ ایک وجود کے رہنے اور حیات کے لیے لازم ہے روح. تو اسی طرح میرے روح میں سے جو میرے وجود اور محفوظ رہنے کے لیے لازم ہے، اس روحانیت میں سے نسبت دی اللہ نے. لہذا یہ میری طرف سے روح ہے. فنفخت من روحی، جب میں اپنے روح میں سے پھونک دوں. یہ اول ہیں حضرت آدم. اب آخر میں رسول اللہ سے پہلے عیسیٰ، اب ان کے لیے بھی کہا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم. یہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں یہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمہ ہیں. القاہا الی مریم، جسے اللہ نے مریم کی طرف القاء کر دیا، نے پہنچا دیا. وروح منہ، اور اللہ کے روح میں سے ہیں. توجہ ہوئی یا نہیں؟ 1,24,000 میں یہ جتنے انبیاء ہیں پیغمبر کو چھوڑ کے سب جو ہیں روح منہ میں سے ہیں. ان کی روحیں تھوڑی سی روح ہیں. توجہ ہوئی؟ یعنی جز در جز. اب پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بھی ویسے ہی اپنے امر سے پوری روح جو ہے وہ ڈال دی. توجہ کریں آپ، ایک صلوات پڑھیں محمد والوں. تو 1,24,000 انبیاء کی روحیں جو ہیں وہ خدا کے اس روح میں سے ہیں تھوڑے تھوڑے. اور پیغمبر کے پاس روح کلی ہے، اسی لیے 1,24,000 کے جو صفات ہیں وہ سب سمٹ کے پیغمبر کے اندر پائے جاتے ہیں، چونکہ روح کلی ہے. اب جب روح کلی پیغمبر کا ہو گیا تو اب آپ نے فرمایا فاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہے. توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو فاطمہ میری روح ہے یعنی اس منزلت پر ہے جہاں پر تمام روحیں سمٹ کر کے جمع ہے، پوری طاقت ہے. اور یہ اشارہ ہے کہ دیکھو یہ وہ ذات ہے کہ جس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ یہی روح ہے. یہ فیصلہ ہے کہ اب میرے بعد اگر تمہیں فیصلہ کرنا ہے تو دیکھو اس میں کون ہے. یہ فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا، روشن ہو جائے گا آپ کے سامنے. اگر فاطمہ کو مد نظر رکھو گے تو تمہیں پتا میرے بعد ہاتھی کون ہے. اس لیے کہ فاطمہ جس کے ساتھ ہو جائیں، جس کو مان لیں کہ یہ ہادی ہے، جس سے رضایت ان کی ہو جائے، تو یہی رضایت فاطمہ جو ہے یہ فیصلہ رضایت رسول ہے. تو اس لیے کہ رسول روح قرار دے رہے ہیں، قلب قرار دے رہے ہیں، تو روح قلب رسول ہیں یہ. تو یہ ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کرا جا رہا ہے. اب فاطمہ جس کو مانے اور بغیر امام وقت کے مانے ہوئے دنیا سے اٹھ نہیں سکتی. اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اگر اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو جہالت کی موت مرے گا.
تو اب ظاہر ہے کہ بیوی جو ہیں وہ بھی کسی کو تو امام مان رہی ہیں نا، تو جس کو مان رہی ہیں وہی جو ہے جانشین رسول ہے۔ یہ میں عالم اسلام کو پیغام دے رہا ہوں کہ فکر کریں، ضروری نہیں ہے کہ بات مان جائیں، یا کسی پہ طنز نہیں آئے، یہ جو جھگڑے ہیں ختم ہوں، اس کے لیے فکر کریں، غور کریں کہ کیا ہے مسئلہ۔ اب فاطمہ جس کو مان لیں وہی جو ہے حاکم وقت ہے، توجہ رہے، اور فاطمہ کا وہی حاکم ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو رسول پر بھی حکومت کر سکے، توجہ کریں آپ، تو رسول پر تو کوئی حکومت نہیں کر سکتا، کائنات کا کوئی نہیں ہے سوائے خدا کے نا۔ اب ان کی روح ہے فاطمہ، تو جب ان کے منزل پر آ گئے، ان کی قلب بنی فاطمہ، تو اب ان پر بھی کسی کی حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہوئی تو رسول پہ حکومت کے مانند ہوا، ہو گیا نا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آدمی کی حکومت ہو جس کی یہ مان رہی ہو حکومت، وہ اس قابل ہو کہ اس کی حکومت تصور کی جا سکے۔ ان کہا جب کسی کی نہیں ہو سکتی تو کیسے تصور کی جائے گی؟ میں نے کہا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ بتائیے نبی کے اوپر اللہ کی تو حکومت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، ایک بات۔ دوسری بات، نبی کے اوپر نبی کے نفس کی حکومت ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کریں، کہاں ہیں آپ لوگ؟ بہت دور ہیں، میں سمجھ رہا ہوں۔ نبی کے اوپر نبی کے نفس کی حکومت ہے کہ نہیں ہے؟ اب نبی کے اوپر نبی کے نفس کی حکومت اگر ہے، اور چیز ہو نہیں سکتی، وہ تو ہے نا قابل قبول۔ تو نبی کے اوپر خود نبی کے نفس کی حکومت ہے۔ شاید یہی راز رہا ہوگا کہ جب میدان مباہلہ میں لے جانے لگے تو اللہ نے کہا تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں۔ اب جو نفس بن کر کے رسول کا گیا ہے تو وہ بمنزلہ نفس نبی ہے، تو نبی کی حکومت ہو رہی ہے، کسی غیر کی حکومت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ عظمت صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ مسئلہ عمیق حل ہو سکتا ہے، اور یہی وہ ہے راز کہ جس نے اس کو سمجھ لیا وہی حق پا گیا۔ آپ دیکھیے اتنا بڑا یہ مسئلہ امام حسین کا ہے جو آج یہ بہت عظیم مسئلہ ہے، جھگڑا چلا رہا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں یزید کو بھی ماننے کو تیار ہیں، امام حسین کو بھی ماننے کو تیار ہیں، ہم کو بھی مخالفت ہی نہیں کرتے، ہم تو رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ کے نواسے ہیں، رسول اللہ نے کہا ان سے محبت کرو، رسول اللہ بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ جب رسول اللہ ان سے محبت کرتے تھے تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ ان کو تکلیف دیں گے تو رسول اللہ کو پسند آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ تو آپ وہ محبت کرتے تھے تو ان کو پسند نہیں آئے گا، تو جو تکلیف دے رہا ہے تو کیا اس سے محبت کرنے لگیں گے رسول اللہ؟ اس سے نفرت ہی تو کریں گے۔ تو یہ تو سامنے کی بات ہے۔ اگر آپ دنیا کے لحاظ سے دیکھیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موقع پر کہ جہاں ایک طرف امام حسین ہو اور ان کے مقابلے میں دوسری طرف یزید ہو، جیسے کہ کربلا میں تھا، اگر فرض کیجئے رسول اللہ آ جائیں تو وہ کس کی طرف ہوں گے؟ یزید کی طرف ہوں گے یا امام حسین کی طرف ہوں گے؟ کس کی طرف جائیں گے؟ ہے کسی مسلمان کے زبان دہان میں کہ وہ کہے کہ نہیں یزید کی طرف جائیں گے؟ آپ بتائیے، کوئی ہے کہہ سکتا ہے؟ یہ قانون تو ہو سکتا ہے کہ اگر حسین باطل ہوں تو یزید کی طرف چلے جائیں گے، یزید حق ہوگا تو۔ لیکن جب حق اور باطل ہی تو سمجھنا ہے، جب خود ہی بتا دیا کہ یہی سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، تو جب یہی جو ہے اصل حق ہیں تو وہ تو باطل ہو گیا نا۔ تو اب نبی کیا حق چھوڑ کے باطل کی طرف چلے جائیں گے؟ تو اب حق ہی کی طرف رہیں گے نا۔ تو آپ اپنا علاج کیجئے
کہ حسین ایک طرف ہیں، یزید ایک طرف ہے، اس کے باوجود آپ یزید کو ہانپنا بنانے چلے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں میں مومن ہوں۔ آپ کس بات کے مومن ہیں، کس بات کے مسلمان ہیں؟ اسی چیز کو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام صاف ستھرا کرنے آئے، واضح اور بہتر کرنے آئے کہ واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، اب کسی کے لیے ابہام نہ رہ جائے قیامت تک کہ بھیا اس پہ پردہ پڑ گیا، ہم حق نہیں جانتے تھے، ہمیں باطل نہیں پتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے روشن کر دیا، اور اس کے بعد لوگ اس پر پردہ ڈالیں گے مسلسل، لہذا یہ پردہ جو مسلسل پڑے گا اس پردے کو بھی ہمیشہ چاک رکھنے کے لیے، یعنی پردہ کھلا رہے، پڑھنے نہ پائے، اس کے لیے آپ نے انتخاب کیا حضرت زینب کا، کہ حضرت زینب اپنا پردہ لٹا کر کے حق پر پردہ نہ پڑھنے پائے، اس کے لیے زینب ہیں۔ بس مجلس تمام میں آپ کے سامنے چند فقرے اور کہ جو مصائب کے ہیں وہ ادا کر دوں تاکہ وقت سے آپ کو ماتم کرنے کو مل جائے، چونکہ کل جو ہے وہ کمی ہو گئی تھی تو ماتم نہیں کر سکے، نوحہ نہیں پڑھ سکے، تو آپ ماتم کر لیجئے، آن ٹائم ختم کر دیتا ہوں۔ آپ ملاحظہ کریں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جس مصائب کا مقابلہ کیا ہے، طول تاریخ بشریت میں کسی نے اس مصائب کا مقابلہ نہیں کیا۔ آپ کے مقابلے میں کوئی ثانی نہیں ہے، جو مقابلے کے لیے پھر سے کوئی پیدا بھی نہیں ہوا اور قیامت تک ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ سوچئے جب زینب کا جواب نہیں ہے تو زینب کے باپ کا جواب کیا ہوگا، زینب کی ماں کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی مثل و نظیر نہیں ہے تاریخ میں، اور زینب خود مثل و نظیر ہے علی کی۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ ایک بہت ہی قریب کا واقعہ ہے، زیادہ دن نہیں ہوئے، 100 سال ابھی گزرے بھی نہیں ہیں پورے۔ ہندوستان میں سناتنی دھرم والے جو ہندو ہیں، انہوں نے مناظرہ رکھا مسلمانوں سے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے مناظرہ ہے میرا، مسلمانوں کے سارے فرقوں میں لائٹ جلا رہے دیجئے، کائے کو بجھا دیا قبل از وقت، جب مصائب پڑھنے لگے تو بجھا دیجئے گا، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ پورے مسلمانوں میں جو فرقے ہیں سب جمع ہوں، سب ایک جگہ پہ جمع ہوئے لکھنؤ میں، اور مناظرہ کا سلسلہ شروع ہوا سرکار ناصر ملت کے زمانے میں۔ اور جب لوگ سامنے آئے تو اس نے کہا بھائی ان فرقوں میں سے شیعہ فرقہ، کہا ان سے ہمارا کوئی مناظرہ نہیں ہے، صرف ایک چیز میں مناظرہ ہے، اگر ایک سوال کا جواب دے دیں تو ان سے ختم، اس کے بعد پھر دوسرے فرقوں سے مسلمانوں کے، شیعوں سے فقط ایک سوال۔ پوچھا ٹھیک ہے پوچھ لیجئے۔ اب وہ مناظرے کا سوال یہ کیا گیا کہ قرآن کو اللہ کا کلام، قرآن عنوان کیا تھا نا، ختم یہاں پہ ہوگا، میری عادت موضوع پہ رہتی ہے، بیچ میں فضائل کے بھی جملے آئے تھے، خاتمہ تو یہی ہونا ہے، تب یہ قرآن جو ہے، ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد۔ قرآن جو ہے اس کے صداقت کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو وہی پرانی دلیل جو آپ سارے مسلمان اور آپ بھی اسی کے قائل ہیں کہ یہ فصیح اور بلیغ بہت ہے، اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور نہیں آ سکا آج تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس کلام کا جواب نہ ہو سکے وہ کلام اللہ کا کلام ہے، اور وہ جس کا کلام ہے وہ اللہ ہے۔ یہ قانون ڈل گیا، اس لیے کہ اس کی فصاحت اور بلاغت کا جواب آج تک کوئی لا نہ سکا، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔
تو جس کلام کی فصاحت و بلاغت کا جواب نہ ہو اور جس کا یہ کلام ہو تو وہ اللہ ہے، آپ مان لیجئے۔ تو شیعوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مانتے ہیں۔ ان کا تب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک کلام ہے جس کی فصاحت و بلاغت کا جواب نہیں ہے دنیا میں، تو آپ جس کا یہ کلام ہے اسے خدا مان لیجئے۔ پھنسانے کے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کون سا کلام ہے بتائیے آپ۔ تو انہوں نے کہا وہ نہج البلاغہ ہے، جسے سید رضی نے جمع کیا ہے، کلام علی ابن ابی طالب ہے۔ جو کلام علی ابن ابی طالب ہے اس کی فصاحت و بلاغت کا جواب کائنات میں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اب جس کا کلام ہے اسے خدا مانیے۔ توجہ ہوئی بات پر یا نہیں ہوئی؟ تو اب اس کے جواب دینے کے لیے سرکار ناصر و ملت کھڑے ہوئے کہ میں جواب دوں، تو ان کے شاگرد تھے خطیب سبت حسن صاحب خطیب اعظم، انہوں نے کہا سرکار آپ بیٹھ جائیں۔ جب شاگرد جواب نہ دے پائے تو پھر استاد کی نوبت ہے، تو ان کا بسم اللہ۔ تو شاگرد نے کہا کہ جواب تو ہے، تو اس نے کہا پورا میں نے چھان ڈالا، کائنات میں نہج البلاغہ کا جواب نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہے، اس نے کہا نہیں ہے۔ آپ نے کہا تو یہ بتا، مناظرہ کرنے تو آ گیا ہے، شیعت کو پڑھا بھی ہے، ایسے ہی چلا آیا۔ اب مناظرے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بغیر پڑھے کیسے آ جاتے؟ بہت بڑا عالم تھا ہندوؤں کا۔ کہا میں محقق ہوں، میں سب پڑھے ہوئے ہوں، ایک ایک چپے چپے کو جانتا ہوں، اور کہیں نہیں ہے جواب۔ ان کا تو واقعہ کربلا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا بہت قاعدے سے پڑھا ہے، کربلا بہت جانتا ہوں کربلا۔ کہا اگر تو واقعہ کربلا پڑھا ہے تو زینب کی گرفتاری پڑھی ہے تو نے؟ کہا بالکل پڑھا ہے۔ تو ہاں کہاں جواب ہے؟ انہوں نے کہا اگر یہی پڑھا ہوتا تو تو آج سوال نہ کرتا۔ میں کہا نہیں ہم نے پڑھا ہے، وہاں کہاں جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے یاد نہیں ہے کہ جب زینب علیہ دربار یزید میں یزید نے یہ بات کہی کہ محمد نبی نہیں تھے اور نہ قرآن اللہ کا کلام ہے نہ کوئی وحی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر زینب نے ڈانٹا اس کو کھڑی ہو کر کے، اور ڈانٹ کے آپ نے کہا کہ کیا بکتا ہے، نبی تھے اور یہ کلام خدا ہے اور ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اور پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، اور جب خطبہ دینا شروع کیا تو یہ عظمت زینب ہے اور زینب کی ولایت کی بلندی ہے کہ تمام تاریخوں نے لکھا ہے کہ آپ نے جو کہا اس کو خاموش ہو جاؤ، پورے مجمع میں سکتہ طاری ہو گیا، یہاں تک کہ اونٹ اور اونٹنی کے گلے میں جو گھنٹی تھی وہ بھی خاموش تھی، یعنی جانور بھی نہیں ہلا۔ اتنا، اسی کا نام ہے ولایت، اسی کا نام ہے حکومت۔ اتنی بڑی ولایت و حکومت تھی کہ جانور تک اپنی جگہ پر خاموش ٹھہرا ہوا، اور اس کا بیوی نے خطبہ دینا کیا۔ اب جیسے ہی آپ نے خطبہ دیا ہے جو دربار میں ڈانٹ کے اس کو، اور جو آپ نے پکار کے کہنا شروع کیا، تو اس وقت ایک صحابی تھے نبی کے، کا نام تھا حی بن اخطب، جو ان کی ایک آنکھ جنگ جمل میں اور ایک آنکھ جنگ صفین میں دونوں آنکھیں شہید ہو گئیں، جس کی وجہ سے نابینا تھے۔ وہ شام میں موجود تھے۔ جب انہوں نے آواز سنی تو گھبرا کے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ اور یہ تاریخ میں ثبت ہے۔ کہا کیا قیامت آ گئی ہے؟ ان کہا نہیں تو قیامت تو نہیں آئی، یہ تو دربار شام ہے۔ کہا یہ دربار شام آئے تو کیا قیامت نہیں آئی؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں کہہ رہے ہو قیامت آئی؟ کہا اس لیے کہ میرے مولا علی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو مجھے بولتا پائے گا۔ تو یہ تو علی بول رہے ہیں۔ کہا علی نہیں بول رہے ہیں، یہ زینب علی کی بیٹی ہے، زینب بنت علی بول رہی ہے۔ توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟
تو ان کا دیکھو اگر آنکھ پر پردہ پڑ جائے اور زینب کو نہ دیکھے تو کلام زینب کلام علی ہے، اور یہی جواب کلام علی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ آج قرآن پر جو وقت پڑا، یزید نے جو وقت ڈالا تو بھی زینب نے بچایا، اور دشمن نے ڈالا تو بھی زینب کا کردار نے بچایا، اور اس طرح سے جواب دیا، اور پھر وہ مبہوت ہو گئے، ختم ہوئی بات۔ عزیزو، یہ ایک عجیب و غریب فقرہ ہے کہ زینب اور دربار شام میں زینب کیا کر رہی ہیں؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ زینب کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے؟ زینب کو گرفتار کیوں کر کے لایا گیا ہے؟ اس لیے کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے کربلا میں۔ اس طریقے سے زینب اولیاء دربار یزید میں تھیں۔ عزیزو، مصیبت اور مصائب کی انتہا ہے کہ ایک بی بی بعد شہادت حسین کربلا سے اس طرح لے جائی گئی۔ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کربلا سے جب چلا یہ قافلہ تو اس طرح سے چلا کہ شہدائے کربلا کے سر نوک نیزہ پہ بلند کیے گئے، اور بیویوں کو ننگی پیٹھ اونٹ پر بٹھالا گیا، اور امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق ڈال کے، اور ان کو کشاں کشاں پھراتے ہوئے لے کے گئے۔ آج آپ جو ہیں وہ جاتے ہیں عربین میں مشی کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، 2.5-3 دن میں پہنچتے ہیں، لیکن صبح 11 کو یہ کاروان کربلا سے لے جایا گیا، اور 12 دوسرے دن شام تک کوفہ پہنچا دیا گیا۔ تو آپ سوچو کتنی تیز رفتاری سے لے جایا گیا، اور اس قدر پیاس، اس قدر تمازت آفتاب کہ اس پیاس کی وجہ سے بچی بے چین ہر 2 جملے کے بعد کہتی تھی، پھوپھی اماں پیاس، ہائے پیاس مارے ڈال رہی۔ عزیزو، روایتوں میں یہ فقرے ہیں کہ زینب اولیاء سے چلتے وقت حسین نے چند وصیتیں کی تھی۔ اس میں مقتل میں ہے کہ ایک وصیت یہ بھی فرمائی تھی، پلٹ کے رک کے کہا، بہن آپ کے اوپر بڑے مصائب پڑیں گے اے میری بہن، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے بھی ہوں گے، اور میری پیاری سکینہ جب بھی پانی مانگے تو اے میری بہن اگر آپ کو مانگنا بھی پڑ جائے تو مانگ لیجئے گا، سکینہ پیاسی نہ رہ جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ یہ ابھی سلام کے کلام پڑھ رہے تھے حضرت سکینہ کے۔ عزیزو، پیاسی سکینہ ایک دن پورا 11 کی، اور پھر 12 کا دن 2 دن الاتش کی آواز لگاتی رہی، ظالمین نے پانی نہیں دیا۔ کوفے میں یہ قافلہ پہنچ گیا کہ شام سے پہنچا وہ بھی سن لیا کہ نزدیک پہنچ کے دارالعمارہ کے حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہی ٹھہر گیا، نیزہ آگے لے جانے والا نہیں اٹھا سکتا تھا، ہر طاقتور آیا کہ اٹھائے اسے اور لے جائے مگر ہٹ نہ رہا تھا، تو شمر آیا، اس نے تازیانہ لہلایا، امام سجاد کی پشت پہ لگایا اور کہا اپنے باپ سے کہو آگے بڑھ جائیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزیزو، ملتا ہے کہ امام حسین کے سر کی طرف نگاہ کیا، سید الساجدین لے آواز دیا، بابا اب ان پشت میں طاقت نہیں رہ گئی، اے میرے بابا آپ آگے بڑھ جائیے۔ جیسے ہی یہ آواز دیا لب ہلے، میرے لال جاؤں گا لیکن کیسے آگے بڑھوں، ذرا نظر اٹھا کے دیکھ لے میرا سفیر یہاں ہے۔ عزیزو، دارالعمارہ پہ مسلم کا کٹا ہوا پورا دھڑ موجود تھا، سر نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، حسین نے کہا، اے مسلم، وقت ذبح تم نے مجھے سلام کیا تھا، لو آج میں آیا ہوں تمہیں سلام کرنے۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزیزو، حسین نے کہا، السلام علیکہ یا سفیر۔
اے میرے سفیر یہ آخری سلام لے لے۔ اور آپ کا سر اٹھ گیا، لے کے آدمی آگے بڑھا، زینب قریب آئیں، آپ نے فرمایا مسلم دیکھو ہم مکے میں چھوٹے تھے، آج کوفے میں ملے ہیں، اے میرے بھائی دیکھ لے تیرے بہن کے سر پہ رضا نہیں اور تیرے تھر پہ تیرا سر نہیں ہے۔ دو جملے کہہ کے آگے بڑھیں، ایسے ہی رکی حضرت رقیہ تو زینب نے کہا بی بی آگے آ جاؤ، آواز دیا بی بی ساتھ رہوں گی، لیکن وارث مل گیا ہے، اس وارث سے دو باتیں کر لینے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے مسلم چلتے وقت دو بچے تم نے مجھے دیے تھے اور میں تمہاری امانت لے کے آئی ہوں، دیکھو یہ نیزے پہ سر ہے، لیکن اے مسلم جو میں نے دو امانتیں دی تھی اور میرے لال کی دیر ہے۔ عزیزو مار ہوتی رہی، بچے قید خانے میں رہے، یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ ہاں عزیزو یہ کوفے کے بازار میں لے جایا گیا، بچی پیاسی، صبح 13 کو جب بازار سجا لیا گیا اور اس میں یہ قافلہ لے جایا جانے لگا تو بچی پیاسی ہے، شدت کی دھوپ ہے، اور ایک مرتبہ پکار کے کہا پھوپھی اماں کیا کہیں سے کوئی ایک جراب مل سکتا ہے؟ اب کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، پیاس سے منہ سوکھا جا رہا ہے، دم نکل رہا ہے، اے پھوپھی اماں تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ بی بی نے ادھر ادھر دیکھا، کہا بی بی صبر کرو، کس سے پانی مانگے؟ کہ ایک بی بی کھڑی تھی بالا خانے پہ، اس نے دیکھا اور اس نے کہا ٹھہرو میں لاتی ہوں، اور ایک کوزے میں پانی لایا، پیالہ لا کے دیا سکینہ کے ہاتھ میں اور کہا پی لیجئے۔ لیکن بی بی میں نے سنا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے یتیم کی دعا قبول ہوتی ہے، میرے لیے دعا کر دینا۔ روایت میں ہے زینب نے کاسے آپ پہ ہاتھ رکھا، بی بی نے رکھ کے کہا بی بی پینے سے پہلے دعا کر دو۔ بس جیسے ہی کہا ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، فرمایا بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا پہلی دعا تو یہ کرو کہ جیسے تم لوگ یتیم ہوئے ہو اور اسیر، ایسے میرے بچے یتیم و اسیر نہ ہو۔ آپ نے کیا دعا، اس کے بعد کہا دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو۔ کہ کس لیے؟ کہ اس لیے کہ میری شہزادی زینب مدینے میں ہے، میں اپنی شہزادی سے ملاقات کروں۔ زینب نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے اور کہا اے بی بی اب مدینے نہ جانا، ارے زینب یہاں ہے تو شہزادی آپ کا وہ حسین کا سر ہے، ارے فاطمہ کا گھر لٹ گیا، زینب رسن بستا ہے۔ یہ قافلہ لایا گیا ہے دربار ابن زیاد کی طرح۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بار لہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، ہمارے اعتقادات کو محفوظ رکھ۔ بار الہ تمام دنیا میں جہاں جہاں محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بار الہ عزاداری کو قائم و دائم رکھ، معبود تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، حاضرین جلسہ کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ بار الہ دنیا میں جو ناامنی و بے چینی ہے اس کو نیست و نابود فرما، جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اور مسلمین ظلم میں مبتلا ہیں ان کے ظالمین کو نیست و نابود فرما، ظلم کا قلع و قمع فرما۔ بار الہ مظلومین کی حمایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود، ہمارے آقا اور مولا ولی امر حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں ہمیں قرار دے۔ معبود تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ بار الہ ہمارے آقا اور مولا اور تو خود ہم سے راضی رہا،
معبود اس عبادت کو قبول فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد وآلہ الطاہرین ماتم حسین۔